ایک گاؤں میں ایک دھنوان آدمی تھا۔ دھنوان اتنا تھا کہ بہت سمپتی تھی۔ اس کی ساتوں پیڑھی بیٹھ کے کھائے تو بھی سماپت نہیں ہوتی تھی۔ اتنی سمپتی کا مالک تھا، لیکن لوگوں کی نظر میں بہت کنجوسی تھا۔ کوئی بھکاری آیا اسے خالی ہاتھ بھیج دیتا اور ضرورت مند لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔ لوگ بہت اس سے جلتے تھے۔ بیچارہ اکیلا ہی جب گاؤں میں سے باہر آتے ٹائم لوگ دیکھتے تو کہتے جا رہا ہے کنجوس سیٹ، مرنے کے بعد اتنی دولت کہاں رکھے گا؟ کفن کو جیب تھوڑی ہوتی ہے، یہ اتنا دھن اپنے ساتھ تھوڑی لے کے جائے گا۔ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن کوئی کسی نے کہا اس دھنوان سیٹ کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی شہر میں دوسرا ایک دھنوان آدمی تھا۔ وہ بہت لوگوں کے سامنے انیکوں کو کھانا بانٹتا تھا اور اس کا تعریف کرتے تھے۔ لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن اس سے کوئی پیار کرتا نہیں تھا۔ مگر ایک دن اچانک دھنوان کنجوس سیٹ کی موت ہو گئی۔ مرنے کے بعد کوئی ساتھ میں نہیں آیا۔ محلے والوں نے جانے کے لیے اس کے انتم سنسکار کو جانے کے لیے انکار کیا۔ گھر کے 4-5-6 آدمی ہی جا کر اس کی انتم سنسکار کر کے واپس آئے۔ تو کچھ دنوں میں بیوہ عورتوں کو پیسے آنا بند ہوا۔ انارتھ بچوں کو کالج سے نکالا گیا کیونکہ فیس بھری نہیں جا رہی تھی، اور غریبوں کو ہر بیکری سے کھانا ملتا تھا، وہ سارا کے سارا بند ہوا۔ تو گاؤں کے لوگ بہت غصے میں آئے اور جا کر بیکری والوں سے پوچھا، کیوں بھائی اتنے دن ہمیں بیکری کا کھانا ملتا تھا، اچانک میں تم نے بند کیوں کیا؟ تو بیکری والے نے کہا، بھائی میں تو بیکری والا ہوں، مال بناتا ہوں، اور جو تمہیں مال دیتا تھا، کھانا وانا بھیج دیتا تھا، انارتھ بچوں کی فیس بھرتا تھا، وہی کنجوس کہتے تھے، وہی سیٹ بھیج دیتا تھا۔ لیکن بیچارے کا نگھن ہوا، وہ تو چلا گیا اوپر۔ جب سے گیا تب سے تمہیں روٹی آنا بند ہو گئی، کھانا آنا بند ہو گیا، انارتھ بچوں کی فیس بند ہو گئی۔ یہ بات سنتے ہی سارے لوگ منہ میں انگلی دھر لی اور بے چین ہوئے۔ ان کو احساس ہوا، ہم نے جسے کنجوس سمجھا تھا، لیکن وہ آدمی کی معمولی نہیں تھا، بہت نیک اور پنیہشالی۔ ایسے کتنے پنیہ کیے تھے اس نے، پورا شہر اس کے نام پہ
کھا پی کے جیتا تھا، لیکن وہ آدمی دکھنے میں کنجوس تھا، لیکن کس کو دکھاوا نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا دائیں ہاتھ سے دان دینا، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اس طرح کا وہ آدمی تھا۔ اور کہتا تھا دان دینا تو بند مٹھی سے دینا، اوپر والے کو منظور ہوتا ہے، کہیں سامنے دان دے کر دکھاوا کرنے سے اس کا پھل پراپت نہیں ہوتا۔ اوپر والے کا نیک بندہ تھا۔ جب سمجھ میں آئی بات پبلک کے، تو سارے لوگ جا کر اس کے قبر پہ جا کر رونے لگے، بڑھانے لگے۔ یہ سب دیکھ کر اس کے گھر والا، اس کا سگا بھائی رو پڑا، اور سگے بھائی نے کہا ڈرو مت، فکر مت کرو، آج تک میرا کنجوس بھائی جسے کہتے تھے وہ کنجوس نہیں تھا، وہ بہت دانویر تھا، لیکن دکھاوا نہیں کرتا۔ اندر کے اندر کتنے انارتھ لوگوں کو اس نے کالج میں داخلہ دیا تھا، کتنے لوگوں کو کھانا بھیج دیتا تھا، اور کتنے لوگوں کو، ضرورت مندوں کو چپکے سے پیسے دیا کرتا تھا۔ اس کی جگہ پہ میں ہوں، آج سے تمہیں کوئی بات کا اعتراض نہیں ہوگا، جب چاہے تب مجھے آ کر بات بولنا، یہ کہہ کر میں مدد کروں گا۔ اس نے کہا پھر ویسا ہی بیوہ عورتوں کا راشن چالو ہوا، انارتھ بچوں کی فیس بھرنا چالو ہوا، اور جتنے غریب آدمی تھے ان کے گھر کھانا آنے کا بیکری سے یا بڑے ہوٹل سے شروع ہوا۔ لوگ اور بھی خوش ہونے لگے، کھانے لگے، اچھی طرح جینے لگے۔ ویسا آدمی تھا، اس کی نیک بہت بھاری تھی، اس کی جگہ اس کے بھائی نے لے لی، اور گاؤں کے سارے لوگ بہت خوش تھے۔ کوئی آدمی بھی اس طرح کے رہتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے، بیچ کے بیچ اندر کے اندر ہی مٹھی بند دان کر دیتے ہیں، اس سے پنیہ ملتا ہے۔ اور اوپر سے کسی کو کچھ 10 روپے کی مدد کر کر میں نے دیا، یہ کہنے پر پنیہ کا بھاگی نہیں ہو سکتا۔ چپکے سے دان دینا بہت نیک کام ہے۔ اس کہانی کا تاتپر یہی ہے۔ اگر بات اچھی لگی، سچی لگی تو شیئر اوشیہ کرو۔ دھنیہ واد۔